تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسری امان ہے استغفار۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک موجود ہیں، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان کو جب تک کہ آپ موجود ہیں۔ تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ امان عذاب سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وما كان اللہ معذبہم وهم یستغفرون، اور اللہ عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہوں گے۔ تو یہ دوسری امان استغفار ہے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک امان تو ختم ہو گئی، لیکن استغفار کا معاملہ جہاں تک ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، رجوع الی اللہ کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ استغفار کا معاملہ یہ ہے، ایک تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ صرف آدمی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی روح کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر استغفار کرے، دونوں میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، یا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو لکھا ہوا پائے۔ یا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو استغفار کثرت سے پڑھتا ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو لکھا ہوا پائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار اللہ کے ہاں وہی استغفار ہے جو اس قابل ہو کہ جو نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ اگر صرف زبانی حد تک استغفار ہے اور اس کی روح اور حقیقت کو سمجھے بغیر استغفار کر رہا ہے جو نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی، تو ایسی استغفار کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی استغفار لکھیں گے جو واقعتاً روح کے ساتھ موجود ہو، جو بغیر روح کے ہوگی، جیسے بغیر روح کا عمل وہ لکھے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کیا کہ لوگ حاجی صاحب کہیں، یا جہاد کیا کہ لوگ غازی یا شہید کہیں، تو حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے اعمال اس کے منہ پر دے ماریں گے۔ فرمایا جس مقصد کے لیے تم نے یہ سب اعمال کیے، ہم نے دنیا میں وہ مقصد تمہیں دے دیا، لوگوں سے کہلوا دیا کہ بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے قاری صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں، تو دنیا میں ہم نے تمہارے نام کا ڈنکا پٹوا دیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ظاہری اعتبار سے بعض بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو پھر اللہ کے نزدیک اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی حال ہمارے استغفار کا بھی ہے۔ ہم جب استغفار کرتے ہیں، ایک استغفار کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے توبہ کر رہا ہے، مغفرت کا تعریف ہے استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو استغفار کا ایک معاملہ تو یہ کہ توبہ و استغفار آدمی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، جس کے ذریعے سے گناہ انسان کے ختم ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا مقام بنتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو جہاں ایک فائدہ یہ ہے، وہیں اجتماعی فائدہ یہ بھی ہے کہ عذاب سے رکاوٹ ہے۔ جب سب لوگ استغفار پڑھیں گے تو مجموعی اعتبار سے لوگوں کے لیے عذاب سے رکاوٹ ہے اللہ کی۔ تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فوائد کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم پکڑنے کا مطلب یہ کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرتا ہے وہ شخص، تو جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ مخرج نکلنے کے راستے کو کہتے ہیں، کہیں مخرج لکھا ہوتا ہے، انگریزی میں ایگزٹ بولتے ہیں، تو نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے، یعنی جہاں آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو نکلنے کا راستہ بھی ڈھونڈتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم نکل نہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لکل ضیق مخرجا، بعض اوقات بعض پریشانیاں،
بعض تنگی ایسی آ جاتی ہیں کہ نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استغفار کی برکت سے ہم ہر ضیق سے، ہر ایسی جگہ سے کہ جہاں بظاہر کوئی سبب نہیں ہے نکلنے کا، ہم اس کو راستہ دے دیں گے. لکل ضیق مخرجا. اور آگے فرما وَلِكُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم، ہر ہم سے اس کو ہم کشادگی دے دیں گے. بعض اوقات ایسے غم ہوتے ہیں کہ اس سے نجات نہیں ہوتی. اور غم سے بھی بڑھ کر چیز ہوتی ہے ہم کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کی جان کو گھلا دے، پگھلا دے. انسان اندر ہی اندر گھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو ہم سے کشادگی عطا فرما دیتے ہیں. تو دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ استغفار کرنے سے دنیاوی برکات یہ ہیں کہ ایک تو سب سے بڑے عذاب سے معمون ہو گیا، پھر یہ کہ تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ نے بنا دیا، اور نمبر 3 یہ کہ اگر اس کو غم اور ہم ہے اس سے نکلنے کا، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی عطا فرما دیں گے. اور چوتھی بات یہ فرمائے کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس استغفار کی برکت سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں رکھ سکتا. ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے انسان کے ساتھ، اچانک ایسی جگہ سے رزق آ جاتا ہے، کشادگی آ جاتی ہے جہاں انسان نے سوچا وہ بھی نہیں ہوتا. کہیں درخواست دی ہوئی تھی لیکن اس درخواست کو دیے ہوئے 5 سال گزر گئے، انسان کے ذہن سے بھی نکل گیا کہ میں نے کہیں درخواست دی تھی، اپلائی کیا تھا، اور اچانک پتہ چلا کہ جی آ جائیے آپ کے لیے نوکری تیار. اللہ نے وہاں سے رزق عطا فرما دیا. تو بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ استغفار کی ظاہری برکات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیں کہ صرف زبانی استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایسا استغفار کہ جو ایسا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو لکھ بھی دیں تمہارے نامہ اعمال، یعنی روح کی حقیقت کے ساتھ ہو. جسے ایک نماز تو ظاہری طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اور ایک نماز یہ ہے کہ ہم خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا خوف بھی اس میں ہو، ارکان کی صحیح ادائیگی بھی ہو، گویا ظاہر اور باطن دونوں اس کے صحیح ہوں. اسی طریقے سے آدمی جب استغفار کرتا ہے تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ بھی دے. آپ نے دیکھا ہو کتنے حجاج کرام ہیں جاتے ہیں حج کے لیے، جو گناہ کرتے ہوئے گئے تھے واپس آتے ہیں انہی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ توبہ بھی کر کے آ گئے. کہاں نہیں توبہ انہوں نے کی، اگر عرفات میں بھی کر لی، مزدلفہ میں بھی کر لی، فلاں جگہ بھی کر لی، حرم شریف میں بھی کر لی، ملتزم سے لپٹ کے بھی توبہ کر لی، لیکن انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ گناہ ہونا بھی ان کو معلوم نہیں. اگر گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہو تو کم از کم آدمی توبہ استغفار تو کر لینا، نہیں کرتا. حج جیسا عمل کر کے آ رہا ہے لیکن گناہ کو نہیں ترک کر رہا. اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مقبول حج اس شخص کا ہے کہ وہ یہ دیکھے، جائزہ لے لے اپنا، کہ حج سے پہلے جن گناہوں میں وہ مبتلا تھا، حج کرنے کے بعد ان گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، اب ان گناہوں میں وہ مبتلا نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا حج مقبول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حج مقبول عطا فرمایا. لیکن اگر وہی سارے گناہ وہ پہلے بھی کر رہا تھا اب بھی کر رہا ہے تو ظاہری اعتبار سے حاجی صاحب تو کہلائیں گے وہ، لیکن اللہ کے ہاں بھی حاجی شمار ہوگا یہ نہیں، یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو بہرحال مقصد یہ کہ جو کام بھی کرے اس کی روح کے ساتھ آدمی کرے. استغفار بھی اگر ہم کریں تو دل کی گہرائیوں سے روح کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے توبہ استغفار کرے. اور یہ ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس عمل کی مثال آپ نے دی کہ کوئی بدو دیہاتی آدمی اپنی اونٹنی پر سوار جا رہا ہو اور اس کو ایسے صحرا سے گزرنا ہو کہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کے اسباب ہیں، یعنی وہ صحرا اسباب حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرا ہوا ہو، ایسی جگہ سے اس نے گزرنا ہو. بعض جگہیں ایسی آتی ہیں کہ کئی دن انسان کو اس میں سفر کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ انسان پینے کا پانی کہیں مل جائے یا کھانے کے لیے روٹی مل جائے، کچھ نہیں ملتا. خاص کر پہلے جو اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو انسان جو ہے وہ ہفتوں مہینوں کا راشن اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا کہ ایسی جگہ سے گزرنا ہے وہاں کوئی اور چیز ملے گی نہیں، اور پانی بھی ایک گھونٹ دو گھونٹ کر کے پیتے تھے تاکہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ پانی ختم ہو جائے. تو فرمایا کہ ایک بدو
اسی طریقے سے ایک سفر پر نکلا اور ایسے صحرا سے گزرنا تھا اس نے کہ جہاں اسباب حیات موجود نہیں تھے اور وہ صحرا اسباب ہلاکت سے بھرا ہوا تھا. جب وہ صحرا میں چل رہا تھا چلتے چلتے اچانک اس کو ایک جگہ نظر آئی کہ جہاں کچھ سایہ تھا, تو آرام کرنے کے لیے سستانے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا. بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی غائب. وہ خوفزدہ ہو گیا کہ صحرا کا سفر ہے اور سارے زیادہ راہ سارے سامان جو کچھ بھی ہے وہ اونٹنی پر لدا ہوا ہے, پانی بھی اس پر لدا ہوا ہے, کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہے, اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ساری سفری ضروریات بھی سب اس اونٹنی پر. اب وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, اونٹنی کو تلاش کرتا ہے, یہاں تک کہ گرمی کا زمانہ, صحرا کی گرمی سراسیمہ ہو جاتا ہے, ہانپنے لگتا ہے اور زبان خشک ہو جاتی ہے. نا امید ہو جاتا ہے کہ اب اونٹنی تو غائب, اونٹنی تو کہیں مل نہیں رہی, اس کا نام و نشان نہیں. فرمایا کہ پریشان ہو کر اسی سائے کی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹا تھا, نا امیدی کی حالت میں, یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی اب موت یقینی, یہاں اور تو کہیں نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کی چیز ہے, انسان کب تک زندہ رہے گا. تو نا امیدی کی حالت میں آ کر مرنے کے لیے وہاں بیٹھ گیا, یعنی اس انتظار میں کہ اب میں یہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کرتا ہوں کہ دیکھو کب آتی. بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی ماں ساز و سامان کے اس کے سامنے کھڑی. فرمایا کہ یہ بدو آدمی بتاؤ اپنی اونٹنی کے ملنے پر اور اپنے سامان کے ملنے پر کس قدر خوش ہوگا. جتنا یہ شخص خوش ہوگا اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ کرنے سے, استغفار کرنے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ وہ بدو, اس نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو وہ فرتے خوشی میں کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اس کی زبان سے نکلا کہ انا ربی وانا وانت عبدک, اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. تو آپ نے اس بدو کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ فرتے خوشی میں اس کی زبان پھسل گئی, یعنی اس بیچارے نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کہا, کہنا تو وہ یہی چاہتا تھا کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, لیکن زبان سے نکل یہ گیا کہ تو میرا بندہ ہو میں تیرا رب ہوں. تو فرمایا فرتے خوشی سے اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا. تو اس سے بہرحال اس کا حکم بھی پتہ چل گیا کہ ایسے جملے جو زبان سے کبھی نکل جائیں خوشی میں اور اس طرح سے کہ آدمی کا ارادہ نہ ہو تو انشاءاللہ اس پر وہ قابل مواخذہ بھی نہیں ہوں. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ یہ آدمی جس طرح سے خوش ہوگا, کیونکہ یہ تو مرنے کے انتظار میں بیٹھا تھا, کہاں یہ کہ اس کو پانی بھی مل گیا, اس کو روٹی بھی مل گئی, ساری چیزیں مل گئیں, تو یقیناً اس کی خوشی کا کیا عالم, کیا پوچھنا. تو فرمایا تمہارا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کسی بندے کی توبہ کرنے سے. اور حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف الحدیث میں فرمایا کہ ایک عارف نے اس سے بھی زیادہ ایک معاملہ لکھا جو معرفت کا معاملہ ہے. فرمایا کہ ایک عارف جس کو شیطان نے پھسلا دیا, وقتی طور پر وہ پھسل گیا, سیدھے راستے سے ہٹ گیا, جا رہا تھا, جاتے جاتے اچانک اس کی نظر پڑی ایک گھر پر جہاں بچہ اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا کچھ, اور ماں اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی. 4-5 سال کا بچہ ہوگا, لیکن وہ بچہ مان کے نہیں دے رہا تھا. تو اس بچے نے غصے میں کچھ کہا. ماں پہلے تو سمجھاتی رہی, لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو اس کو 1-2 تھپڑ مار کے اس نے گھر سے نکال دیا اور اپنے دروازے بند کر لی کہ چل جائے یہاں سے, گھر سے نکل. وہ بچہ گھر سے نکلا, تھوڑی دور چلا اور پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا. پھر پلٹ کر اس نے اپنے دروازے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ بھی میرے ماں باپ کے سوا تو میری کوئی جائے پناہ ہے نہیں, لہذا میں کہاں جاؤں, اور دروازہ بھی بند بظاہر. بہرحال وہ واپس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا دروازے پر آیا اور وہیں آ کر بیٹھ گیا. روتا رہا اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی, چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو گیا. کچھ دیر بعد ماں کو خیال آیا کہ بچے کو گھر سے نکال دیا. دروازہ کھولا, دیکھا تو بچہ سر چوکھٹ پر رکھ کے سو رہا تھا. آنسو خشک ہو گئے تھے,
لیکن اس کے نشانات باقی تھے. تو ماں کو اپنے بچے پر بہت پیار آیا. اس نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، گود میں لیا، پیار کیا اور کہا کہ میرے بیٹے، میری فطرت نہیں ہے کہ میں تجھے ماروں یا تجھے گھر سے نکالوں، لیکن تو نے کام ایسے کیے جس کی وجہ سے مجھے تجھے گھر سے نکالنا پڑا، مارنا پڑا، تجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا، ورنہ میری فطرت تو یہ ہے کہ تجھ سے محبت کروں، تجھ سے پیار کروں. تو اس عارف نے جب یہ واقعہ دیکھا، اس واقعے سے جو اس نے عبرت لینی تھی لی کہ اللہ کی جب ماں کی فطرت میں غصہ نہیں ہے، مارنا پیٹنا نہیں ہے، اور بچے کو گھر سے نکالنا، دھکے دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 زیادہ درجے مہربان ہے اپنے بندے پر. یقیناً اللہ رب العزت تو ماں سے بھی زیادہ مہربان. وہ کیسے ہمیں گھر سے باہر نکالے گا اور اپنے دروازے سے دھتکارے گا اور کس طرح سے ہمیں عذاب دے گا. تو اس نے تو جو عبرت حاصل کرنی تھی لی، اور ہمارے لیے بھی عبرت ہوئی کہ اللہ رب العزت ماں سے زیادہ مہربان، بغیر کسی تشبیہ کے، بلکہ 70 گنا زیادہ تو مثالاً کہہ دیا، ورنہ اللہ رب العزت تو نہ جانے کس قدر زیادہ جو ہے مہربان ہے اپنے بندوں پر. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی صحیح طریقے پر استغفار کرنے والا تو ہو، اعمال صالحہ اختیار کرنے والا تو ہو، اعمال کو اس کی صحیح روح کے ساتھ کرنے والا تو ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں. اللہ رب العزت تو تھوڑے پر اتنا عطا فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو ہمیں دینے کے بہانے، رمضان آ گیا تو بخشنے کے بہانے، قدم قدم پر یہ کر لو تو یہ کر لو تو یہ، مجھے قدم قدم پر ہمیں بہانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بخشنے کے بہانے. اب ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پر پورا عشرہ ذی الحجہ ہمارا ایسا فرما دیا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے ایسا بابرکت ہے، ایسا بابرکت ہے کہ اس میں جو اعمال انسان کرتا ہے، اعمال صالحہ، وہ پورے سال میں اس سے زیادہ فضیلت والے دن کوئی نہیں ہے جو عشرہ ذی الحجہ میں. اللہ کے ہاں اس کی فضیلت بہت، عظمت بہت. حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسا عمل بھی عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد جیسا عمل بھی نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی مجاہد اپنا مال اور جان دونوں لے کر نکلیں اور دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں ختم کر دیں، شہید ہو جائے یعنی، تب وہ اس عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت. اور چونکہ وہ اگلے جمعے سے پہلے انشاءاللہ جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ اللہ نے چاہا تو شروع ہو جائے گا، اس سے میں نے مناسب خیال کیا کہ اس کے کچھ اعمال صالحہ کا ذکر کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں بیان فرمائے جس کا حاصل خلاصہ اور یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ اللہ کی نظر میں بڑی عظمت والے ہیں اور بڑی بابرکت ہیں اور بڑے اجر و ثواب والے ہیں. اس لیے تم کثرت کے ساتھ اس میں تسبیح کرو، تحمید کرو، تحلیل کرو، تکبیر کرو. اور چونکہ یہ خاص دینی الفاظ ہیں، تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، اور تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم خوب ذکر کرو اس عشرہ ذی الحجہ میں. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ صحابی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی روزانہ احد پہاڑ جتنا ثواب حاصل کیوں نہیں کر لیتا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کسی میں اس کی طاقت ہے؟ احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب روزانہ کوئی کیا شخص حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا اس کی کیا صورت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، الحمدللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے ثواب زیادہ رکھتا ہے، اللہ اکبر کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اب آپ سے میں پھر یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ سب بہانے ہی تو ہیں کہ تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دو، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور یہ اجر و ثواب حاصل کر لو. تو اللہ کے یہاں دینے میں کمی نہیں، ہماری جھولیاں تنگ ہیں. اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں، کوئی ان سے لینے والا ہو. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ 100 مرتبہ صبح کہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کہ اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے ہوں اللہ کے لیے.
اور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھے تو اس کا ثواب ایسا ہے، اجر و ثواب، کہ گویا اس نے 100 عربی گھوڑے بما ساز و سامان کے مجاہدین کے لیے تیار کر کے اللہ کے راستے میں دیو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ گویا اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، اور ایسے قربان کیے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا جو خلا ہے یہ بھر جاتا ہے ثواب سے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اچنبے کی بات ہے، اللہ کے لیے اچنبے کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس تو اس قدر خزانے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمانا شروع کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ آدمی سوئی جو ہے وہ سمندر میں ڈالے اور اس کی نوک پر جو قطرہ پانی کا لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے خزانے ہمارے خزانوں کی طرح تھوڑی، اس لیے اللہ عطا بھی ایسے ہی فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ جو آ رہا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت کے ساتھ تم تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل کہو، مطلب یہ ہے کہ خوب اس میں ذکر و اذکار کرو۔ آدمی جو معمول رکھتا ہے روزانہ، اس سے بھی کچھ زیادہ تسبیح و تحمید کرے۔ دیکھیے عشرہ ذی الحجہ وہ ہے کہ اس میں حجاج کرام بھی حج جیسے عمل میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، بلکہ او اشد ذکرا، ان سے بھی زیادہ شدید ترین۔ تو گویا وہاں پر مینا میں آدمی کیا کرتا؟ اللہ کا ذکر ہی کرے گا۔ عرفات میں کیا کرے گا؟ دعا کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اصل میں ذکر کے معنی اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو دعا میں اللہ ہی کو یاد کرتا ہے آدمی۔ مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، قربانی میں کیا، سب یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کے ذکر ہی ہیں، کہیں زبانی طور پر، کہیں جو ہے وہ عملی طور پر۔ کوئی کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، یہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیے نماز یہ بھی ذکر ہے، قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو یہ سارے ذکر میں داخل۔ اس لیے اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں، خاص طور پر اس ایام ذی الحجہ میں، خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ، اس میں بہت اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایام بڑی عظمت والے ہیں اللہ کی نظر میں، اور اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ اگر کوئی شخص ذی الحج کے 9 دن، کیونکہ 10واں دن عید ہوتی ہے تو اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو 9 ذی الحج تک یعنی 9 روزے رکھے تو ہر روزہ ایسا ہے کہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر و ثواب، ہر روزہ ایسا ہے۔ تو 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک کوئی آدمی اگر روزے رکھ لیتا ہے تو 9 سال کے اس کو روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا عشرہ ذی الحجہ میں 10 راتوں میں ایسا ہے کہ گویا ہر رات اسے شب قدر کی رات مل گئی اور اس کا اجر و ثواب مل گیا۔ دیکھیے رمضان المبارک میں شب قدر کا ملنا یقینی نہیں، ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، تلاش کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات میں فرمایا کہ اگر کوئی جاگے گا تو ہر رات کا جاگنا ایسا ہے کہ گویا عشرہ شب قدر کی رات میں جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں وہ اس شخص کو عطا فرمائیں گے جو عشرہ ذی الحج کی رات میں جاگ کر عبادت کرے گا۔ تو کس قدر اجر و ثواب ہے؟ گویا ہر شب قدر اگر قدر بدانی وہ تو ہے ہی، لیکن کسی نے کہا کہ جو ہے وہ ہر رات، ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب برات، خوشی کی رات ہی کہلاتی ہے نا یہ بھی، چونکہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہر دن عید کا دن، تو عشرہ ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ اسی طرح کے اجر و ثواب کے اعتبار سے نیکیوں کا اور خوشی کا ایسا ہی دن ہے گویا کہ ہم عید کا دن منا رہے ہیں، خوشی کا دن ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خوب اجر و ثواب سے نواز رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو ایام آ رہے ہیں، چاند نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان ایام میں کثرت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، اور اس کی عبادت خالص ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ان ایام میں اپنی عبادتیں کریں، روزہ رکھیں، رات کو جاگ کر کچھ نہ کچھ دیر ضرور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ تو یہ ایام اب آنے والے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو، اور جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو،
تو اس کے لیے فرمایا کہ مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو، ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے، بلکہ بعد نے فرمایا کہ سر کے بال کے پورے بدن کے بالوں میں سے کہیں بھی پہلے ہی سارے کام کر لے، صفائی ستھرائی کر لے، تاکہ ان ایام میں ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن یہ مستحب عمل ہے، کریں گے اجر و ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے قربانی سے 2 دن 1 دن پہلے بھی اگر کسی نے بال کٹوا لیے، ناخن کٹوا لیے، تو خدا نہ کرے ایسا نہیں کہ اس کی قربانی بھی اس کا کچھ اثر پڑے گا یا اسے گناہ ملے گا، نہیں۔ لیکن مستحب عمل بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ جو پسندیدہ عمل کہلاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری مشابہت ہو جائے گی حجاج کرام کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی حالت احرام میں ہوتے ہیں اور وہ بھی ناخن نہیں کاٹتے، نہ بال وغیرہ نہیں کاٹتے، نہ توڑتے ہیں، تو ہماری مشابہت حجاج کرام۔ اللہ تعالیٰ تو نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں، تو یہ بھی بہانے ہیں سارے کے سارے بخشنے کے کہ اپنے بندوں کو اس طرح بخش دیں، اس طرح بخش دیں، اس طرح بخش دیں۔ اصل میں آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے 27 رمضان المبارک کو، اور انہوں نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا، تمہارا رب تمہیں راضی کر دے گا، اللہ اتنا عطا فرمائے گا آپ کو کہ راضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی ہوں گے کہ سارے امتی آپ کے جنت میں چلے جائیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے بہانے رکھے ہیں، بھئی اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، یہ کر لو گے تو یوں نماز دوں گا، یوں کر لو گے تو یوں نماز دوں گا، تاکہ کوئی کچھ کر لے، کوئی کچھ کر لے، تاکہ سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے جنت میں داخل فرماتے۔ اب اگر ہم اب بھی اس کی طرف رغبت نہ کریں اور اگر ہم اب بھی رجحان نہ رکھیں، اب بھی ہم محروم رکھیں، تو پھر شقاوت ہماری طرف سے، بدبختی ہماری۔ اللہ تعالیٰ تو نوازنا چاہتے ہیں، بہانے سے بخشنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ان اعمال صالحہ کی طرف رغبت کیجئے، استغفار بھی کثرت سے کیجئے۔ جہاں یہ 4 عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اگر چوتھا کلمہ ہم پڑھ لیں تو چاروں جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب چاہیں تو آگے بھی پڑھ لیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، اللہ تعالیٰ جن اعمال کی بھی توفیق دے، خوب ان ایام میں کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان ایام میں جو اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہیں اور بڑی عظمت والے دن ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے اور اپنے فضل خاص سے ہمیں جو ہے وہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان تمام اعمال صالحہ کی ہمیشہ کرنے کی اور خصوصیت کے ساتھ اشراء الحج میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 9 ذی الحج سے متعلق انشاءاللہ فضیلت اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ ویسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر دن کا روزہ تو 1 سال کے برابر ہے، لیکن 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے وہ اور بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 8 روزے نہ بھی رکھ سکے تو کم از کم 9 روزہ تو رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ایک صاحب عظیم صاحب ہیں، انہوں نے پرچہ بھیجا ہے، ان کے عزیز ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کل جدے میں اور وہ اس وقت ICU میں داخل ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اور بھی جو مریض یا مریضائیں ہسپتالوں میں داخل ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما۔
کسی کے آگے رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نیک نامیاں یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔